اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں فی القرآن قرآن میں، وَجَمِيعَ مَا صَحَّ، اور تمام وہ باتیں جو صحیح ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، من الشرع والبیان، یعنی شریعت اور بیان، کلہ حق، یہ سارا کا سارا حق ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اور جو کچھ بھی احادیث صحیحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شریعت کی باتیں اور سارا بیان، یہ تمام کا تمام حق ہے۔ قرآن مجید پر ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اسے ماننا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن کا انکار کرنا، اس میں تحریف کا عقیدہ رکھنا یا اس کی من مانی تشریح و تفسیر کرنا، یہ بھی گمراہی ہے، اور قرآن مان کر احادیث مبارکہ کا انکار کرنا، یہ بھی جہالت اور گمراہی ہے۔ والایمان واحد، اور ایمان ایک ہے، وَأَهْلُهُ فی اصلہ سواء، اور اہل ایمان اصل ایمان میں برابر ہیں، والتفاضل بینہم، اور ان میں باہمی فضیلت، بالخشیت، خشیت کے ساتھ ہے، والتقیٰ، اور تقوی کے ساتھ ہے، ومخالفت الہویٰ، اور خواہش نفسانی کی مخالفت کرنے کے ساتھ ہے، وملازمت الاولیٰ، اور بہتر اور افضل کو لازم پکڑنے کے ساتھ ہے، وملازمت الاولیٰ، اولیٰ پر پابندی کرنے کے اعتبار سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے اور اہل ایمان اصل ایمان کے اندر برابر ہیں۔ ایمان ایک ہی چیز یعنی تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اعمال ظاہرہ نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کا حصہ ہیں۔ نیک یا برے اعمال کی وجہ سے نفس ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، البتہ کمال ایمان کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، خواہشات دنیا کی مخالفت کرتا ہے، افضل حکم پر ہمیشہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ایسا شخص کامل ایمان والا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کافر ہے، البتہ یہ کہیں گے یہ ناقص الایمان ہے، ایمان تو اس کا ہے البتہ یہ گناہ گار آدمی ہے۔ وَأَنَّ كُلُّهُمْ، اور مومنین سارے کے سارے، اولیاء الرحمن، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں ان میں سب سے زیادہ معزز، أَتْوَعُهُمْ، ان میں سب سے زیادہ فرمانبردار ہے، وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ، اور ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا ہے۔ ان سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، البتہ سب سے زیادہ معزز والا پھر وہ ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا اور سب سے زیادہ قرآن مجید کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ولایت عامہ اور ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ تو تمام مومنین کو حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ ولایت خاصہ یہ متقین کو حاصل ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست متقی لوگ ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و مرتبہ کا جو معیار ہے وہ شریعت کی اتباع ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ متبع شریعت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور مرتبہ کا حقدار بھی وہی زیادہ ہوگا۔ والایمان، اور ایمان، والایمان باللہ، وہ ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ، اور اچھی اور بری اور میٹھی اور اس کی کڑوی تقدیر پر، کڑوی تقدیر، من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ایمانیات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری اور میٹھی اور کڑوی تقدیر جو ہوتی ہے اس پر ایمان لانا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ باقی تقدیر کا میٹھا اور کڑوا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھی تقدیر سے مراد وہ فیصلے ہیں جو بندے کی خواہش نفس کے مطابق ہوں، اور کڑوی تقدیر سے مراد وہ فیصلے ہیں جو خواہش نفس کے مطابق نہ ہوں۔
وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ اور ہم ایمان لانے والے ہیں بِذَالِکَ کُلِّہ ان تمام باتوں پر لا نفرق بین احد من رسلہ ہم تفریق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، ہم ان کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنُصَدِّقُهُمْ اور ان کی تصدیق کرتے ہیں کُلَّهُمْ ان تمام کی، عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ ان تمام باتوں پر، ان باتوں پر جن کو وہ لے کر آئے ہیں۔ پیچھے جو باتیں مذکور ہوئی ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ انبیاء میں تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، البتہ جو ان کے درجات ہیں، ان کی باہمی فضیلت ہے، اس کو ہمیں کہ بعض انبیاء دوسرے بعض انبیاء سے افضل ہیں، اس تفضیل مراتب کے بھی ہم قائل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان پیغمبروں کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات بلند فرمائے۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گناہ کبیرہ کے مرتکبین اہل کبائر فی النار جہنم میں ہوں گے، لا یخلدون ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، اذا ماتوا وہم مؤمنون جبکہ وہ مر جائیں اس حال میں کہ وہ موحد ہوں، وہم موحدون اس حال میں کہ وہ موحد ہوں، وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ اگرچہ وہ توبہ کرنے والے نہ ہوں، بعد ان لقوا اللہ بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، عارفین اس حال میں کہ وہ معرفت رکھنے والے ایمان رکھنے والے تھے، وہم فی مشیئتہ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم میں ہوں گے، ان شاء اگر چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، وعفا عنہم اور ان سے درگزر کر دے گا، بفضلہ اپنے فضل کے ساتھ، کما قال تعالیٰ فی کتابہ العزیز جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب عزیز میں، ان اللہ لا یغفر کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ان یشرک بہ اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذالک اور بخش دیں گے اس شرک کے ما سوا لمن یشاء جس کے لیے چاہیں گے، وان شاء عذبہم اور اگر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، فی النار جہنم میں، بعدلہ اپنے عدل کے ساتھ، ثم یخرجہم منہا پھر ان کو وہاں سے نکال دیں گے، برحمتہ اپنی رحمت کی وجہ سے، وشفاعت الشافعین من اہل طاعتہ اور اپنے اہل اطاعت بندوں میں سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے، ثم یبعثہم الی جنتہ پھر ان کو بھیج دیں گے اپنی جنت کی طرف، وذالک بان اللہ تعالی اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، بأن اللہ تعالیٰ متولی ہیں اہل معرفتہ اپنی اہل معرفت کے، ولم یجعلہم فی الدارین کاہل نکرتہ اور ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بنائیں گے دنیا اور آخرت میں اپنے اہل انکار کی طرح، الذین وہ لوگ کہ جو خابوا ناکام ہوئے نامراد ہوئے، من ہدایتہ اس کی ہدایت سے، ولم ینالوا اور وہ نہیں پہنچے من ولایتہ اللہ تعالیٰ کی ولایت تک، اللہم اے اللہ یا ولی الاسلام و اہلہ اے اسلام اور اہل اسلام کے ولی، ثبتنا علی الاسلام ثابت قدم رکھ ہمیں دین اسلام پر، حتی نلقاک بہ حتیٰ کہ ہم تجھ سے اس کے ساتھ ملیں۔ مرتکب کبیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ وہاں سے نکال لیے جائیں گے، اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مرے ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مرتے وقت وہ مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ صرف شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، تو شرک کے علاوہ جو باقی گناہ گار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، چاہیں تو عذاب دے دیں، اور معاف یا تو اپنی رحمت کی وجہ سے کریں گے یا شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کفار کو ایک جیسا نہیں بنائیں گے، کفار تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ باقی یہ جو من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید ہے اہل الکبائر کے بعد، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، پچھلی امتوں کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، مرتکبین کبیرہ کا بھی یہی حال ہے
کہ پچھلے امتوں میں بھی جو موحد تھے اور اس زمانے کے مسلمان تھے، مومن تھے، ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو عذاب دیں گے، چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے۔ باقی یہاں پر من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس وجہ سے ہے کہ یہ عقائد مسلم امہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، امت محمدیہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قید ہے۔